کہ آپ اپنے محمود غامی کی قدر نہیں کر سکے، نہ اس کو سمجھ سکے. سرکار کی آمد مرحبا وہی محمود غامی نے اس گاؤں میں نعرہ دیا تھا. اور جب آپ اس کو پڑھ رہے ہو، یہی وہی اسم اعظم ہے جو اسم اعظم ابو حنیفہ لے کے امام اعظم کا لے کے ہمارے بلبل شاہ صاحب یہاں پہ آئے. سال کشمیر کی تہذیب آسمان کی بلندیوں پہ پہنچائی ہمارے اولیاء نے. لدت کی وجہ سے کشمیر کا نام ساری دنیا کے مفکروں اور عالمی دنیا میں ایک درخشاں ستارے کی طرح چمکنے لگا. اسی لدت کو آج کاچرائی میں بنائی گئی مسجد سے ایک عجیب غریب ایک پاگل ٹائپ مولوی ایسی حتقامیز اور ایسے نازیبا الفاظ اس کے نازک اجزاء کے بارے میں کتنی بے حرمتی سے اس نے بابائیں دہل کہے اور مسجد میں تالیاں. اسپرچوئلٹی کنیکشن جو ختم ہو گئی، اس وجہ سے کشمیر تباہی برباد ہوا. اور کشمیر کو اگر دوبارہ فتح کی طرف لینا ہے تو یہ فتح صرف روحانی فتح ہو سکتی ہے، اور ہمیں یہ دروازے کھول کر ان جگہوں پہ آنا ہے. روزے پاک کے سامنے جو اس علاقے کا نام ہے محمود آباد، یہ اسی کے نام پر ہے. جو ہم نے حال ہی میں جس دن سری نگر سٹی کو یونیسکو کریٹو سٹی کا سٹیٹس ملا، وہاں ہم نے بونے باغ میں حضرت محمود صاحب جس کا روزے یہ شریف یہاں پہ ہے، محمود غامی صاحب کا چنار نصب کیا اور اس کا دن بھی وہاں منایا شہر سری نگر میں. تو اس میں ان کے جو یہاں کمیٹی کے چیئرمین ہے جناب بابا صاحب، تو اور جناب ظفر صاحب نے اسی وقت اناؤنس کیا کہ محمود غامی کا نام محمود آباد والے بھول گئے ہیں. تو بہت سالوں سے بہت سارے محرکات بھی تھے اور کوششیں بھی تھی کہ یہ فقہ موجود نہ رہے. تو یہ یہاں پہ کوئی پروگرام نہیں ہوا. تو ہم نے کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل نے اور جماعت اعتقاد حنفیہ انٹرنیشنل اور محمود غامی کا ورکنگ کمیٹی نے، اور اس میں ظفر صاحب اور ان کا بابا صاحب نے متحرک رول ادا کیا. یہاں پہ اتنے اجتماع میں، اور میں جو تقریر میں بھی آپ نے سنی ہوگی، ان کے دروازے تو کھولنے پڑیں گے. یہ جو دروازے ان کے کھول کر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یہاں پہ حیات ہے، انہی لوگوں کا سایہ ہے اس سارے اس میں ڈورو پہ. اور یہ ڈورو وہ جگہ ہے اور یہاں سے ویری ناگ جہلم نکلتا ہے جو وہاں پی او کے بھی جاتا ہے، نیلم ویلی تک جاتا ہے. وہ نائل سویلائزیشن سے بھی اعلیٰ ہے. یہ تب نائل میسوپوٹیمیا سے اعلیٰ تھا جب یہ لوگ امام اعظم کا اسم اعظم 99 نام کا جو حیات اللہ ہے، حیات ہے، وحدانیت ہے، یہ انہوں نے ہمیں سکھائی. کسی اور کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں. میرے یہ ہے کہ آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا جو آپ نے دیکھا. اور یہاں پہ لنگر میں انہوں نے تحریک کا بھی جو ٹریڈیشنل کشمیری تحریر بنتی تھی ایسے لنگروں میں، اور آپ نے دیکھا نئی جنریشن کے لوگ کس طرح فیل کر رہے تھے ایک اسپرچول کنیکشن. یہ اسپرچولیٹی کنیکشن جو ختم ہو گئی، اس وجہ سے کشمیر تباہی برباد ہوا. اور کشمیر کو اگر دوبارہ فتح کی طرف لینا ہے تو یہ فتح صرف روحانی فتح ہو سکتی ہے، اور ہمیں یہ دروازے کھول کر ان جگہوں پہ آنا ہے. تو ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے یہ اس علاقے میں پورا اجتماع دیکھ کر ہماری کانفیڈنس بڑھ گئی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اننت ناگ میں، اسلام آباد میں، اور جس طرح حنفیہ کا عید کا ختم ہو گیا وہاں اننت ناگ میں، اسی طرح چاروں طرف آستان زمین بوس ہو گئے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر منبع ہے تو مراز ہی ہے.
مراز ہے, مدراز ہے اور کامراز ہے. یہ ہماری 700 سال کی صوفی وراثت ہے, اور آج صوفی وراثت کا پرچم ہم نے یہاں پہ جماعت اعتقاد کا جو جھنڈا ہم نے یہاں پہ لہرایا, یہ جھنڈا ہر آستان کو ہم دوبارہ زندہ کر کے اس کا نام زندہ کر کے لہرائیں گے. بہت شکریہ. بچایا اس ٹائم وہی سرکار کی آمد مرحبا, وہی محمود غامی نے اس گاؤں میں بہت مشکل ہے. اور اعظم ہے جو اس میں اعظم ابو حنیفہ لے کے امام اعظم کا لے کے ہمارے بلبل شاہ صاحب یہاں پہ آئے. یہ وہی اس میں اعظم ہے جو یہاں کے شیخ العالم سے لے کر امیر کبیر سے لے کر زین شاہ ولی سے لے کر رشمول سے لے کر جو یہاں کے آستان ہیں, سمنانی صاحب کا آستان, کلگام کے آستان, شپین کے آستان, ساؤتھ کشمیر کے آستان, مراز کے آستان, کامراز کے آستان, شاہ ولی کے آستان, یہ کیوں قائم کیے گئے تھے؟ مراز میں کیوں قائم کیے گئے تھے؟ مدراز میں کیوں قائم کیے تھے؟ کامراز میں کیوں قائم کیے گئے تھے؟ یہ ہمارے اصلی لیڈر تھے, یہ ہمارے اسپرچول لیڈر تھے, اور یہ ہمیں سمجھاتے تھے. ان کو یہ پریشانی نہیں تھی آپ ان کے لیے کیا کرو گے. یہ پولنگ بوتھ پہ کھڑے رہ کے آپ کو نہیں بول رہے تھے, ہم آپ کو تب بول رہے ہیں جب ہمارے لیے. محمود غامی کبھی پولنگ بوتھ پہ کھڑا نہیں ہوا. محمود غامی اپنے روزہ شریف کے مقام پہ میڈیٹیشن پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کشمیر کی تہذیب بچاؤ, اور اس نے تہذیب اپنی لنگوسٹک جو ایٹمولوجی ہے کشمیری کی, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. کانٹینٹ کشمیر میں ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, بہت زیادہ اعلیٰ ہے. محمود غامی کے نام پر یہاں الگ محمود غامی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے تھی تب, اور اسی کے نام پہ ہونی چاہیے تھی. نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, کوئی کام نہیں کیا. ان کا نام بلایا گیا, یہاں رسول میر کا نام بلایا گیا. رسول میر کے نام پر میں جمہوریہ لال النار چاہے وہ محبت سو ٹورے ٹورے بل وہ عاشقو چاہے وہ ٹورے ٹورے میں جمہوریہ لال النار. یہ لال النار, یہ لال النار کنفیوژن ہے. یہ لال النار ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمارے اعتقاد کو, لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس فرقہ اور فقہ میں کیا فرق ہے. فقہ سمجھاتے تھے یہ جو ابھی آپ کے سامنے اشرف حافظ کا, یہ آپ کو فقہ سمجھا رہا. جو محمود غامی کے باتیں تھی یہ فقہ کی باتیں, اور فقہ چاہے حضرت ابو حنیفہ کا ہو, فقہ چاہے حضرت امام شافعی کا ہو, فقہ چاہے حنبلی کا ہو, چاہے حضرت مالکی کا ہو, چاہے فقہ شیعوں میں جعفری کا ہو, انہوں نے محبت کی باتیں کہی. اس محبت کو سمجھنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے, اس فقہ کو سمجھنے کے لیے جو ان ورسز کے ساتھ ہمیں ملا. ہم نے اس معاملے میں یہ ضرور کہوں گا, میں نے پہلے سب کے بارے میں تو ڈسکرائب کیا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا مراز مر چکا ہے. یہ مجھ سے بات سنو, مراز مر چکا ہے. اب وہ اسلام آباد, وہ اننت ناگ مراز نہیں رہا جو مراز ہمارے صوفی بزرگوں نے بنایا تھا. مراز ایک سپریچوالٹی کا نام تھا. میں بھی اننت ناگ فکریہ کی ریکنفیگریشن کی ضرورت ہے, جو اس کا مینٹل کمپیوٹر ہے اس کو بگاڑا گیا. کشمیر کے ہر نوجوان, ہر انسان کا جو مینٹل کمپیوٹر ہے یہ اس وقت خراب کیا گیا. اس میں وہ سافٹ ویئر بنا گیا ہے جو سافٹ ویئر کشمیر کے ٹریڈیشن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا.